اسی وجہ سے کہ انسان اس روزے کو رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا اتنا قریب ہو گیا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ یدعو شہوتہ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل، روزہ رکھ کر آپ نے حلال کھانا چھوڑا، حلال پینا چھوڑا، اپنی حلال مکروہ بیوی کو دن میں چھوڑ دیا، ترک کر دیا، قریب رہے روزے کی وجہ سے۔ تو جو آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال کھانا چھوڑ دے، جو آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال پینا چھوڑ دے، جو آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی منقوہ بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری نہ کرے، آپ بتائیں وہ حرام کے قریب جا سکتا ہے؟ یہ روزے کی روح ہے۔ جائز کھانا چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ صبح سے شام تک ساری دنیا کے لذیذ سے لذیذ کھانے لگا دو، خدا کی قسم بڑے سے بڑا گناہگار بھی اس سے چکھنا بھی برداشت نہیں کرے گا، چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہوئی ہو، جتنی بھی بھوک لگی۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے رسول سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ نے زنا سے منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ نے جھوٹی قسم کھانے سے منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ نے دوسروں کا مال ناحق طور پر کھانے سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عزتوں میں پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ حلال چھوڑتے ہو، حرام نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے حکم پر یدعو شہوتہ من اجلی، اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے اس نے حلال کھانا چھوڑا، حلال پینا چھوڑا، حلال طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہا۔ تو جو ایسا کرتے وہ یقیناً حرام سے دور رہے گا اور مومن کی یہ شان ہے۔ اس لیے تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں آپ کو موجود نہ پائیں، آپ وہاں حاضر نہ ہوں جہاں اللہ نے منع کیا ہے، اور جس جگہ پہ حاضری کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو۔ چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دو، اللہ کی فرمانبرداری کر لو، یہ تقوی کی حقیقت ہے۔ تو روزے کا ایک ثمرہ، ایک منفعت، ایک فائدہ تقوی ہے، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو شہر المواسات کہا۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ احسان کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان احسن الناس واشجع الناس واجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں سے زیادہ بہادر، دلیر، شجاع تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اور بڑھ جاتا تھا، خصوصاً جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، ماہ رمضان کی ہر رات آتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو قرآن سناتے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور جب جبریل سے ملاقات ہوتی تو عام ہوا سے زیادہ سخاوت، جود و کرم، فیاضی بڑھ جاتی۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس
کچھ لوگ چمٹ گئے، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچے اور اس وادی میں کیکر کے بہت درخت تھے، میں لوگوں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو خدا کی قسم اس وادی کے درختوں کی شاخوں کے برابر، اس وادی کے درختوں کے پتوں کے برابر میرے پاس ہوتا، میں سارا تم میں تقسیم کر دیتا، ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، مجھے بخیل نہ پاتے، میں اپنی جو بات کر رہا ہوں اس کو پورا کر کے دکھلاتا، اور اگر کوئی آدمی مال خرچ کر کے اس سے ڈرے کہ مال کم ہو جائے گا تو یہ تو بزدلی ہے، یہ تو بزدلی ہے، تم مجھے بزدل بھی نہ پاتے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا دیا، اتنے جانور، اتنی بکریاں دی کہ پہاڑ کے درمیان جو وادی تھی وہ پوری بھر گئی جانوروں سے۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، اپنی قوم کے پاس گیا کہ لگا یا قوم اسلموا، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، یہ دین سچا ہے، اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اتنے فیاض ہیں، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، اتنا عطا کرتے کہ فقر کا فکر نہیں کرتے، ختم ہونے کا فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اس ماہ مقدس میں بڑھ جاتی تھی، اس لیے اس ماہ مقدس کو ماہ مواسات کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اور یہی انسانیت ہے، اسی کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھو، آپ صرف 14 گھنٹے بھوکے رہیں گے تو جو ہفتوں بھوکے رہتے ہیں ان کا احساس دل میں پیدا ہو، اور یہ احساس روزے سے ہوتا ہے۔ آپ 14-15 گھنٹے پیاسے رہے تو جو ہفتوں پیاسے رہتے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے اس روزے سے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ حیران پریشان، یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین، میں آپ کی عادت کیسے کرتا، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ان چیزوں سے بڑا ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، سبحان تیری ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی، لو عدتہ لوجدتنی عنده، اگر تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔